اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تم وہی ہو نا جو 3 زندگی کی بھیک مانگتے تھے اور کہتے تھے کہ میرے سر کے اوپر اتنا قرضہ ہے؟ وہ صحابی کہتے اللہ کے رسول، میں قسم کھا کر کہتا میں وہی بھکاری ہوں جو 3 زندگی کی بھیک مانگتا تھا اور میرا قرضہ ادا نہیں ہوتا۔ لیکن آپ نے کیا طریقہ بتایا؟ اللہ کے رسول میں کیا بتاؤں، ایسا کاروبار چلتا ہے کہ قرضہ تو قرضہ ادا ہو گیا، آج مدینے کے مالداروں میں میرا بھی نام آ گیا۔ ارے میرے دوستوں، پیسہ آتا ہے تو برکت نہیں ہوتی ہے، گھر میں آتے تو بیوی کا چہرہ چڑھا ہوا رہتا ہے، ارے گھر میں آتے ہمارا بچہ ہمارے مقصد پہ نہیں آتا ہے، ارے گھر میں آتے تو عجیب و غریب دیکھ کے دل اندر سے باپ کا دکھتا، وہ باپ اصل میں کہتا کچھ نہیں لیکن اندر سے دل دکھتا کہ میرے گھر کا کیسا ماحول ہو گیا، میری دکان کا کیسا ماحول ہو گیا، میرے کاروبار کا کیسا ماحول ہو گیا۔ میرے دوستوں، اصل وجہ یہ ہے ہم نے مصطفیٰ کے دامن کو توڑا ہے۔ اللہ کی قسم، جو مصطفیٰ کا دامن تھام لیتا ہے اللہ مردے کو بھی زندہ کر دیتا، تو کیا اللہ ہمیں برکت والی نوکری نہیں دلا سکتا؟ اللہ ہمارے اس سر کے اوپر سے قرضہ نہیں اتار سکتا؟ آج قرضہ، ایسا قرضہ، رات کو نیند نہیں آتی میرے دوستوں، نیند نہیں آتی، چین نہیں ملتا، سکون نہیں ملتا، میری بچی کی شادی کا کیا ہوگا، میرے بچے کا کیا ہوگا۔ ارے میرے دوستوں، ایسا ٹینشن والی زندگی ہماری ہے کہ ہمیں گھر میں چین اور سکون نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے چین اور سکون؟ مصطفیٰ کا دامن اگر ہوتا ہے تو کوئی مردہ زندہ ہوتا ہے، تو کیا مصطفیٰ کا دامن تھوڑا سا ہمارے پاس آئے تو اللہ ہمارے قرضے کو نہیں اتار سکتا؟ ایک بات آپ کو بتاؤ میرے دوستوں، ایک صحابی آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں اللہ کے رسول میرے سر پہ قرضہ بہت ہے، اللہ کے رسول میرے سر پہ قرضہ، سنو بہت سارے ایسے ہوتے ہیں، میرے سر پہ قرضہ، تو اللہ کے رسول نے فرمایا چکا دے بھائی، قرضہ ہے تو چکا دے۔ اس لیے کہ اگر آپ نے کسی سے قرض لیا ہو، سنو مسئلہ، اگر آپ نے کسی سے قرض لیا ہو اور آپ کے پاس پیسہ آ گیا ہو پھر بھی آپ چکاتے، ایسا کرتے نا؟ ارے ہاں بولو یا نہ بولو؟ ارے کسی سے 50,000 روپیہ لیا، آ گیا پیسہ، آ گیا، اب اس کا دینے کا ٹائم بھی آ گیا اور وہ بیچارہ مانگتا بھی ہے، کیا کہتا معلوم؟ نہیں دینا، تیرے سے جو ہوتا ہوئے کر لے، تیرے باپ کو بول، دادا کو بول، تیرے سے جو ہوتا ہوئے کر لے، میرے کو نہیں دینا۔ ایک بات سنو، اگر قرضہ آپ نے لیا، آپ کے پاس پیسہ آ گیا اور ٹائم پر آپ نے قرضہ نہیں چکایا، ہمارے نبی کیا فرماتے معلوم؟ ہمارے نبی کیا فرماتے؟ اگر یہ مر جاوے، ہمارے نبی فرماتے اگر یہ مر جاوے اور میں وہاں رہوں تو اللہ کی قسم میں اس کے جنازے کی نماز نہیں پڑھاؤں گا۔ ہمارے نبی فرماتے ایسے شخص کی میں جنازے کی نماز نہیں پڑھاؤں گا۔ لیکن آج میں آپ کو، یہ تو وہ آدمی کا بات ہے جس کو قرضہ لیا، پیسہ آ گیا اور جان بوجھ کر ضد میں آ کے وہ قرضہ چکاتا۔ قرضہ چکانے کا پیسہ نہیں ہے، کیبل لائن کا پیسہ ہے، گھر میں انٹرنیٹ چلانے کا پیسہ ہے، اپنے موبائل میں پیسہ ڈالنا۔ موبائل تو کبھی کوئی تو موبائل اتنا یوز کرتا کہ میرے کو حیران ہو جاتی ہے، صحیح میں۔ کبھی میں کسی کو دیکھتا ہوں پورا ٹائم موبائل پر، میں تو کبھی اس کا جی میں آتا کہ 500 روپے میرے اندر بھی بھروا دینا بھائی، جب تیرے پاس اتنے پیسے، میرے کو تو جب پیسے ختم ہوتے نا یوں دیکھتا ہوں نا، جب ایسا لکھا ہوتا نا ابھی 30 روپیہ بیلنس باقی ہے تو دل اندر دھڑ دھڑ کرتا کہ ابھی واپس ریفل کرانا پڑے گا ریفل۔ اور کسی کو دیکھتا موبائل تو میرا جی چاہتا بھائی، ایک طرف تو روتا ہے کہ میرے پاس پیسہ نہیں ہے، ایک طرف تو روتا ہے کہ میرے گھر میں کھانے کو نہیں ہے، ایک طرف تو روتا ہے کہ میں قرضے میں ڈوباؤں، اور یہ بیکار کا موبائل اتنا استعمال کرتا تو ہر مہینہ 500 میرے موبائل میں بھروا دے۔ کوئی بھروائے گا تو میں بہت شکر ادا کروں گا۔ ارے بھائی صحیح بول رہا ہوں غلط بول رہا ہوں؟ ایسا ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ اب ایک بات سنو میرے دوستوں، ایک بات بتا رہا ہوں۔ ایک صحابی اللہ کے رسول کے پاس آئے اور آ کر کہا اللہ کے رسول میرے اوپر بہت قرضہ۔ وہ صحابی ہماری طرح جھوٹے نہیں تھے، سچے تھے۔ کہا اللہ کے رسول بہت قرضہ، ہمارے نبی نے کہا ادا کر دو۔ وہ صحابی نے کیا جملہ کہا؟ اللہ کے رسول میرے اوپر اتنا قرضہ ہے کہ اگر اللہ میں مر جاؤں گا پھر خدا مجھے زندہ کرے گا، پھر میں مر جاؤں گا پھر خدا مجھے زندہ کرے گا، پھر میں مر جاؤں گا، یعنی 3 مرتبہ زندگی ملے گی، پھر بھی میں قرضہ ادا نہیں کر سکتا، اتنا بڑا قرضہ ہے۔ ہمارے نبی نے مسکرا کر کیا فرمایا؟ ایک بات بتاؤں، یہ زندگی والی بات چھوڑ دے، ایک بات بتاؤں۔ کہا اللہ کے رسول۔ اب وہ صحابی کیا سمجھے کہ اللہ کے رسول پوچھیں گے کتنا، تو میں کہوں گا اتنا، تو نکال کے دے دیں گے، اس سے بڑا کام کیا ہوگا؟ ہم لوگ بھی یہی انتظار کرتے ہیں نا کہ دے دیں، بعد میں چھٹکارا دو گیا۔
پر ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ چھٹکارا ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ تو میرے دوستوں وہ صحابی بھی یہی سمجھے کہ اللہ کے رسول ابھی پوچھیں گے کتنا، تو میں کہہ دوں گا اتنا، اور ہمارے نبی کے لیے دینا کیا مشکل ہے؟ اللہ نے کہا میرا نبی تو کہہ دے احد پہاڑ تیرے لیے سونے کا بنا دوں۔ ایک مرتبہ اللہ نے کہا میرا نبی غم مت کر، تو مدینے میں قدم بڑھاتا جائے گا، جہاں جہاں تیرا قدم رہے گا وہاں میں سونے کی اینٹ تیار کر دوں گا۔ لیکن ہمارے نبی نے اس کو منظور، تو وہ صحابی سمجھ گئے کہ ابھی پوچھیں گے کتنا، میں کہوں گا اتنا اور ابھی دے دیں گے معاملہ۔ ہمارے نبی نے پوچھا قرضہ چکانے کا راستہ بتاؤ، کہا اللہ کے رسول ہاں ضرور بتاؤ کیا کرنا۔ ہمارے نبی نے فرمایا جب کھانے کے لیے جاوے کھانے سے پہلے ہاتھ دھونا، کھانے کے بعد ہاتھ دھونا، اس لیے کہ یہ میرا طریقہ ہے۔ کھانے سے پہلے ہاتھ دھونا، کھانے کے بعد ہاتھ دھونا، یہ میرا طریقہ ہے۔ اور صحابی کا چہرہ، ارے کوئی سا بھی چہرہ اتر جاوے کہ نہیں، اس کو ایسا لگا بھی پیسے ملیں گے، یہ تو کہتے کھانے سے پہلے ہاتھ دھونا، کھانے کے بعد ہاتھ دھونا، یہاں قرضہ اتنا ہے کہ کھانے کے ٹھکانے نہیں۔ لیکن وہ صحابی گھر گئے، جا کر اپنی بیوی سے کہا، اپنے بچوں سے کہا آج میرے نبی نے یہ کہا۔ میرے دوستوں میں کیسے قسم کھا کر کہوں کہ ابھی 40 دن بھی نہیں گزرے ہیں، وہ صحابی اپنے بیوی بچوں کو لے کے آ رہے اور ٹھاٹ باٹ کا کپڑا پہن کے آگے بڑھتے ہوئے آ رہے۔ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تم وہی ہو نا جو 3 زندگی کی بھیک مانگتے تھے اور کہتے تھے کہ میرے سر کے اوپر اتنا قرضہ ہے؟ وہ صحابی کہتے اللہ کے رسول میں قسم کھا کر کہتا میں وہی بھکاری ہوں جو 3 زندگی کی بھیک مانگتا تھا اور میرا قرضہ ادا نہیں ہوتا۔ لیکن آپ نے کیا طریقہ بتایا، کھانے سے پہلے میں میرے گھر والے ہاتھ دھوتے، کھانے کے بعد میں اور میرے گھر والے ہاتھ دھوتے۔ کہا اللہ کے رسول میں کیا بتاؤں، ایسا کاروبار چلتا ہے کہ قرضہ تو قرضہ ادا ہو گیا، آج مدینے کے مالداروں میں میرا بھی نام آ گیا۔ تو میرے پیارے دوستو یہ مصطفیٰ کا طریقہ ہے، یہ مصطفیٰ کا طریقہ۔ اور آج میرے دوستو وہ مصطفیٰ کا ایک مسنون طریقہ، کھانے سے پہلے ہاتھ دھویا، کھانے کے بعد اتنی بڑی برکت ہو گئی۔ وہ مسنون ایک سنت پہ عمل کرتے تھے تو گھر میں برکتیں آتی تھی، اور ہم تو نبی کے فرض کو لات مارتے ہیں۔ ہم نبی کے فرض کو، ارے بھائی کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھونا کوئی بھی مفتی صاحب سے پوچھو سنت ہے، کھانا کھانے کے بعد ہاتھ دھونا بولو سنت ہے۔ داڑھی رکھنا واجب ہے، داڑھی رکھنا واجب ہے، فجر کی نماز پڑھنا، جو سنتوں پر عمل کرتے تھے آسمانوں پر برکتوں کے فیصلے ہوتے تھے۔ ہم نبی کی سنت تو چھوڑ دی، ہم نے تو واجب کو بھی نوچ ڈالا، نبی کا چہرہ نوچا، اور فجر کی نمازوں کے معلوم نے کتنے جنازے اٹھا دیے۔ تو برکت کہاں سے آئے گی میرے دوستوں؟ گھر میں برکت کہاں سے آئے گی؟ رحمت کہاں سے آئے گی؟ مارا پھرتا رہے گا، بیوی کی لائن میں پریشان، بچوں کے لائن میں پریشان ہے میرے دوستوں، پریشان ہے، بیوی کی لائن میں پریشان، بچوں کی لائن میں پریشان، کاروبار میں پریشان۔ اس کی ایک ہی وجہ ہے، ہاں ایک بات ہے، آپ یہ مت سوچنا کہ یہ نماز پڑھا اور یہاں پیسہ آیا، پیسے کے واسطے نماز مت پڑھنا۔ اللہ تعالیٰ کہتے میرے دربار میں دیر ہوگی مگر اندھیر، ایک بار اللہ کہتے میرا بندہ آ جا، ایک مرتبہ آ جا، میرے نبی کی محبت دل میں ڈال دے۔ اللہ کہتے ایک بار یقین کے ساتھ شریعت پر آ جا، پھر میری رحمت بھی دیکھ چھپر پھاڑ کے تجھے عطا کروں گا۔